اور 21 رمضان المبارک کوفے کی جامع مسجد میں شیر خدا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے والد ماجد جناب بیان کرتے ہیں کہ جب 7 یا 8 سال کی عمر کے آپ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا اور کہا کہ چچا جان، آپ کے لڑکوں میں سے کوئی ایک مجھے آپ عطا فرمائیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ کو جس کو ساتھ لے جانا ہے لے جانا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ آپ تو علی ہی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے اس کی ولادت ہوئی ہے آپ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ چچا جان جناب ابو طالب آپ علی کو ساتھ بھیجیے۔ مولا مشرق کشا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا اور جا کر رسول اللہ کے سینے سے لپٹ گیا۔ 8 سال کی عمر میں امام الانبیاء علیہ السلام کے سینے مبارک سے میرا سینہ ایسا لگا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور میرے حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب امام الانبیاء کو قبر میں اتارا تو اس وقت بھی میرا سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ 8 سال کی عمر میں جب رسول اللہ نے اپنا سینہ میرے سینے سے لگایا تو میرے امام الانبیاء کے ساتھ ایسی وفاداری کی، رسول اللہ نے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت آخری سینہ جو رسول اللہ سے لگا ہوا تھا، علی فرماتے وہ میرا ہی سینہ تھا۔ اور پھر جب ان کی عمر 10 سال کی ہوئی، حضور کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ الفت ان کو ہوئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا۔ کہا حضور کی بارگاہ میں حضرت علی آتے جاتے رہے۔ ایک روز دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ مولا مشرق کشا علی بن مرتضیٰ کہتے ہیں 8 سال کی میری عمر تھی، میں چپکے چپکے دیکھ رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں، اور میں دیکھتا رہا حضور سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسا ہی انداز حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنا رہی ہے۔ کہا کہ معاملہ میں دیکھتا رہا، جب حضور نے سلام پھیر دیا، دعا سے
میری طرف دیکھا، میں سامنے آ گیا، میں نے آ کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس رب عز و جل کی عبادت کر رہا ہوں جس رب نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس وقت 8 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ فرمانے لگے یہ جو آپ پڑھ رہے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسے نماز کہا جاتا ہے، میں اپنے رب کی عبادت نماز ادا کر کے کر رہا ہوں۔ 8 سال کی عمر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ ادا کیے، ہماری گرہ سے باندھنے والے وہ الفاظ ہیں۔ حضرت علی 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 کی منقبت پڑھنے والوں کے لیے بہت قابل توجہ وہ الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز مجھے بہت پسند ہے، مجھے بھی نماز سکھائیے، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت علی کو نماز سکھائی، اور پھر اعلان نبوت کا جب حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا جب اظہار فرمایا تو محققین نے لکھا کہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کسی نے بڑی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے کچھ بعد میں جا کر کلمہ پڑھا، لیکن فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی سے 10 سال کی عمر تھی تب ہی سے دامن مصطفیٰ کو ایسا پکڑا، ایسا وابستہ ہوئے کہ پھر کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام کو آپ نے تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ وابستہ رہے اور وفاداری کے ساتھ منسلک رہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیجئے، جنت کے متعلق خوشخبری دیجئے، جہنم کا ڈر سنائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، جاؤ اپنے رشتہ داروں کو ذرا جمع کر لو، قریش کے لوگوں کو جمع کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری 10 یا 11 سال کی عمر تھی، اور اس 10-11 سال کی عمر میں اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے چلا گیا، قریش کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جناب حمزہ کو بھی دعوت دی، ابو لہب اور ابو جہل کو بھی دعوتیں دی، اور قریش کے اور لوگوں کو جو ہمارے رشتہ دار تھے ان سب کو کہا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کہ اس وقت 10-11 سال کی عمر میں جھجک بھی آ رہی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، علی دعوت دینی ہے سب کو بلا کر لے آؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 10 سال 11 سال کی عمر میں گویا کہ مبلغ بن گئے تھے، اور آپ سب کو دعوت اسلام دینے کے لیے، خاص اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ جب سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام اور لا الہ الا اللہ کا پیغام آپ میں سے کون میرے ساتھ عام کرے گا؟ لوگوں نے پہلی مرتبہ توحید کی بات سنی تھی، اعلان پہلی مرتبہ ایسا کیا جا رہا تھا،
تو لوگ آپس میں ڈرنے لگے کہ ہمارے سردار جو ہیں اور قریش کے بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ کیا کہیں گے، ابھی تو ہم نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے، ہوگا کیا؟ اب سارے سوچنے میں لگ گئے. کسی نے کہا ہمیں کچھ ٹائم دیجئے، ہم مشورہ کر کے بتائیں گے. کوئی کہنے لگا ہم گھر والوں سے مشورہ کریں گے. کسی نے کہا ہم اپنے والد سے، بڑے بھائیوں سے مشورہ کریں گے، اپنے قریش کے سرداروں سے مشورہ کریں گے. کہا اسی وقت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ 10-11 سال کی عمر میں، اسی وقت آپ فرماتے میرا قد ذرا چھوٹا تھا، میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرا قد اتنا تھا کہ میں پنجوں کے بل کھڑا تھا، پھر بھی لوگوں کے سر کے برابر آ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حافظوکا وانا ناصروکا، اے اللہ کے رسول آپ تبلیغ دین کیجئے، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور آپ کی مدد بھی کروں گا. کہا سارے میرے خاندان کے لوگ، سارے قریش کے بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے تھے. انہوں نے سوچنے کا ٹائم مانگا تھا، انہوں نے اسلام لانے کا ٹائم مانگا تھا، تبلیغ دین کرنے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن میں نے اسی وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس طرح اعلان کہا تو مجھے دیکھ کر کئی سرداران قریش رسول اللہ کی حمایت اور رسول اللہ کی مدد اور تعاون کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا اسی وقت سے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ لقب بھی عطا فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آپ نے الفاظوں میں یہ القابات عطا فرمائے، محققین فرماتے ہیں پھر اپنی 4 نمبر کی شہزادی، 4 نمبر کے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا جو 4 نمبر پر ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ جن کا صحابہ میں 4 نمبر ہے، امام الانبیاء نے اپنے 4 نمبر کی شہزادی کو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں عطا فرما دی. کہ آپ نکاح فرمانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے دم فرمایا. حضرت علی پر آپ نے جو ہے وہ سینے پر ہاتھ پھیرا، اپنا لعاب دہن سینے پر لگایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں کئی جنگوں میں امام الانبیاء کے ساتھ بھی شامل ہوا، بغیر امام الانبیاء کے دیگر سرایہ میں بھی شامل ہوا، بہت سے جہادوں میں گیا. میں نے دیکھا رسول اللہ کے میرا سینے پر جب سے رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، امام الانبیاء نے سینے پر جب سے میرے ہاتھ رکھا تھا، علی کا سینہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا. فرماتے ہیں جب کوئی تیر بھی اور کوئی نیزہ بھی میری جانب پھینکا جاتا تھا، میرے سینے پر آ کر وہ نیزہ اور تیر ٹیڑھا ہو جاتا تھا، میرے سینے میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا. نعرہ تکبیر، ایسی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرماتے ہیں بدر کا معاملہ ہو یا احد کا معاملہ ہو، خیبر کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی بھی بڑے سے بڑا مارکا ہو، کوئی ایسا مارکا نہ تھا کہ جس میں میں نے شمولیت اختیار نہ کی ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ چاہے مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن کا امیر اور گورنر بنا کر بھیجا ہو، آخر کار ساری جگہوں پر رسول اللہ سے فیض پا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت پا کر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبے اور مقام سے نوازا کہ آخری ایام کوفے کی جامع مسجد میں اللہ تبارک و تعالی نے 21 رمضان المبارک کو مجھے جام شہادت نوش کرنے کی سعادت عطا کر دی. یہ آپ کو پہلے ہی سے امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف سے سنا دیا گیا تھا کہ علی تمہاری محبت ایمان کامل کی نشانی ہے، اور تمہارا نفاق یہ جو تم سے بغض رکھے گا، فرمایا وہ نفاق
عداوت ہے. تم سے محبت کرنے والا ایمان والا کہلائے گا اور تم سے بغض اور عداوت رکھنے والا منافق کہلائے گا، دار اسلام سے خارج کہلائے گا. مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مبارک زندگی تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی کی زندگی مثل عیسیٰ علیہ السلام کے ہے. کس اعتبار سے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت میں غلو کر دیا اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ابن اللہ حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا، کہا وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر معاذ اللہ الزام تراشیاں کی، کہا وہ بھی ان کے بغض میں اسلام سے خارج کر دیے گئے. کہا میرے علی کی مثال بھی ایسی ہے جنہوں نے محبت علی میں علی علی اتنا کیا، علی علی اتنا کیا کہ معاذ اللہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ اور ایسے فرقے والے پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ علی 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 کی محبت میں حضرت علی کے متعلق کہہ دیا کہ علی اللہ، کہ علی تو معاذ اللہ اللہ ہے. علی تو علی ہے، علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ حضرت علی سے محبت کرنے والے حضرت علی کی زندگی میں آئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر کہنے لگے علی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، انتا الہنا، آپ ہمارے الہ ہیں، انتا معبودنا، کہنے لگے علی تم ہمارے معبود ہو، ہم تمہاری عبادت کریں گے. حضرت علی مرتضیٰ نے اسی وقت فرمایا، کہا استغفرک الہ واحد اللہ، کہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ہم سب کا الہ ایک وحدہ لا شریک ہے. قیامت تک کے لیے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ اور نظریہ دے دیا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں اللہ کی مخلوق ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، مجھے معبود یا الہ تصور نہ کیا جائے. کچھ ایسے افراد مانے جاتے ہیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ انبیاء اور رسولوں سے اور بعض تو بے وقوف امام الانبیاء علیہ السلام سے بھی بلند مرتبہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی کتابوں میں بھی لکھ گئے. محبت علی میں کیا لکھ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جبریل امین سے غلطی ہوئی، لانا وہی علی کے پاس تھی، لے گئے محمد عربی کے پاس. استغفر اللہ. کا مرتبہ اور مقام تو محمد عربی سے زیادہ علی المرتضیٰ کا ہے. کہا جبریل سے غلطی ہوئی معاذ اللہ. تو جبریل تو فرشتے ہیں اور فرشتہ تو سب کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو کیا وحی کے بھیجنے میں اللہ نے غلطی کی معاذ اللہ؟ کیا اللہ غلطی کر سکتا ہے کسی معاملے میں؟ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے تمام انبیاء سے تو چلو افضل نام ہی ہم نہیں کہتے، لیکن صحابہ میں کہتے ہیں ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں. یہ بات بھی حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت میں مل جاتی ہے. حضرت حذیفہ اور دیگر 30 افراد اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا علی یہ بتاؤ انبیاء کے بعد ساری دنیا میں افضل و اعلیٰ تم کس کو سمجھتے ہو؟ سب سے افضل کون ہے؟ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ دنیا میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہا پھر ان کے بعد کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تو واضح طور پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ عقیدہ اور نظریہ دیتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ، عثمان غنی
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہی چوتھے نمبر پر اپنا مرتبہ اور مقام اور افضلیت کو بیان فرماتے تھے. تو ضرورت اس عمل کی ہے. 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن منایا جائے، ان کے لیے احسان ثواب کیا جائے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا اور جو انہوں نے عقیدہ دیا، وہ عقیدہ ہمیں اپنی نسلوں میں بھی سنانا چاہیے. وہی عقیدہ اور وہی نظریہ ہمیں بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری محبتیں اور الفتیں اور زیادہ فرمائے اور ان کا فیض ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ